آپ کے پاس جو بھی آ کے بیٹھتا وہ صرف آپ ہی کا ہو جاتا. یہ بہت بڑی خوبی رکھی تھی قبلہ بابا جی سرکار نے. صاحب نے رکشا روکا تو اتر کے نا مجھے کہنے لگے یہ شہباز یوسفی صاحب، اگر کوئی ان سے پوچھنا چاہے تو یہ پوچھ سکتا ہے. شہباز یوسفی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے رکشا روکا تو چلتے 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 وہ تاش کھیلنے والوں کے پاس چلے گئے. شہزاد یوسفی صاحب میرے ماموں جان تو کہنے لگے کہ انہوں نے وہاں جا کے تبلیغ شروع کر دی. آپ اندازہ لگائیں کہ قبلہ بابا جی سرکار کی کیسی خوبصورت محنت تھی کہ رکشہ چلانے والا باغ میں رکشہ روکتا ہے اور وہاں درس دیتا ہے تو لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی علامہ صاحب آئے تھے ہمیں درس دے کے گئے. تو پڑھے لکھے نہیں ہیں میرے ماموں جان، مدرسے کے پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں آپ سے اگر کوئی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں اپنے بابا جی کی، آج مجھے اور حقیقت بات ہے مجھے قبلہ بابا جی کی یاد آ رہی تھی. تو یہ اولیاء کرام کا فیض ہوتا ہے کہ آپ پردہ فرما جانے کے بعد بھی ماشاءاللہ محبت رکھتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے مریدین سے. تو ہمارا روحانی تعلق ہے بابا جی سرکار سے. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم رکھے اور قیامت تک میں یوسفی ہوں. میں قبلہ بابا جی سرکار، میں جو بات کرنے لگا وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو شہباز یوسفی صاحب واشنگ مشینوں والے کہتے ہیں کہ وہ نہ شہزاد صاحب رکشہ روکا اور تبلیغ شروع کر دی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بابا جی سرکار کی محنت کیسی خوبصورت محنت ہے کہ ایک رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ تبلیغ کر رہا ہے اور یہاں نگینہ مسجد کے سامنے نا ایک سٹال لگا ہوا ہے، اب بھی موجود ہے. وہ صاحب جو ہے نا ان کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ صاحب ان کا نام ہے بابا فرید یوسفی صاحب. بابا فرید کے نام سے وہ مشہور ہے. تو انہوں نے وہاں بیسن والے نان وہ نکالتے ہیں، پکوڑے بیچتے ہیں. تو یہ سٹال لگایا ہوا ہے تو وہ بھی ہر اتوار کو مسجدوں میں درس دیتے ہیں اور روڈوں کے اوپر سپیکر رکھ کے درس دیتے ہیں. وہاں اور دو چار دوست ہیں. ایک کپڑے کا کاروبار کرتا ہے اعظم مارکیٹ، شاہد یوسفی صاحب. وہ بھی اتوار کو انہوں نے اپنا ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. عاطف یوسفی صاحب وہ بھی ماشاءاللہ ڈرائیور ہیں، گاڑی چلاتے ہیں تو وہ بھی تبلیغ کا کام کرتے ہیں. یہ بابا جی سرکار کی محنت ہے. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ان کا میڈیکل سٹور ہے، وہ بھی ماشاءاللہ تبلیغ کرتے ہیں اور بہت سے دوست تبلیغ کرتے ہیں. ہمارے گری شو میں ایک پیارے دوست ہیں، پیارے بھائی، وہ محمد حسین یوسفی صاحب، وہ نا ٹیلر ہیں. وہ وہاں ٹیلر ہیں، ان کی شاپ ہے ماشاءاللہ سے. ان کے سامنے مسجد ہے، وہ وہاں پہ درس دیتے ہیں. ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو وہ نا کتاب کو کھول کے نا اپنا ایک کاریگر تھا ان کا، اس کاریگر کو درس دے رہے تھے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک ٹیلر وہ کہہ رہے ہیں جی 5 منٹ میں نے رکھے ہیں، 5-10 منٹ، تو 5-10 منٹ میں خوبصورت کر کے درس لازمی دیتا ہوں. تو یہ قبلہ بابا جی سرکار کی تربیت ہے. اور میں صرف یہ دعا لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں خود موٹر بائک کے سپرنگ بناتا ہوں اور میں اپنے چھوٹے سے کارخانے میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اس وقت میں کام سے ہی فارغ ہوا ہوں تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں. میں خود اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روزانہ عصر کی نماز کے بعد چھوٹا سا درس دیتا ہوں، جو خود بھی سیکھتا ہوں، دوسروں کو بھی اس کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ قبلہ بابا جی سرکار کی محنت ہے، یہ آپ کی محبت تھی. آپ کے پاس جو بھی آ کے بیٹھتا وہ صرف آپ ہی کا ہو جاتا. یہ بہت بڑی خوبی رکھی تھی قبلہ بابا جی سرکار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کوئی بندہ انجان، یعنی وہ پہلے کبھی بابا جی سرکار سے ملا نہیں، مگر جب وہ آ کے آپ کے پاس بیٹھتا ہمیشہ آپ تبلیغ فرماتے.
तबलीग सुनता, आपके दर्स को सुनता, आपकी बातों को सुनता, आपकी शफ़क़त को महसूस करता, आपकी मोहब्बत को महसूस करता, बाद में आपसे मुसाफ़हा करता। अच्छा, बाबा जी सरकार में एक और बड़ी माशाल्लाह से खूबी थी। बाबा जी सरकार के साथ कोई मुसाफ़हा करता ना, तो आप हाथ नहीं छोड़ते थे। आप यकीन जाने आप हाथ नहीं छोड़ते थे। तो जब तक वो बंदा हाथ ना छुड़ाता, आप हाथ नहीं छोड़ते थे। आप उसका हाथ मोहब्बत से, सख्ती से नहीं पकड़ते थे। कोई हाथ देता ना, दोनों हाथों को बड़े प्लाइड से, बड़ी खूबसूरती से, ऐसे जैसे रुई नहीं होती, वहाँ बंदे ने रुई के अंदर हाथ दे दिया है, इस तरह ये तरीका अंदाज होता है। तो आप उसकी तरफ देखते और मुस्कुराते और बातें करते, उसका नाम पूछते, उसका कारोबार पूछते, उसकी तबीयत, उसकी खैरियत दरियाफ्त करते। वो फिर कोई मसला बयान करता, आप बड़े मोहब्बत से मसला बताते। और आपकी आदत होती थी कि आपके हाथों में कोई हाथ देता ना, तो आप कंधे पे हाथ मुसाफे के दौरान कंधे पे हाथ ऐसे शफ़क़त से लगाते, तो बड़ी खुशी होती। तो मुझे बाबा जी सरकार, मेरे मामू जान ने कहा कि ये जी ये मेरा भांजा है आबद यूसुफ़ी। आबद उस वक़्त मैं मुरीद होने लगा था। तो आपकी आदत होती कि आप इतनी जल्दी मुरीद नहीं करते थे। आप थोड़ा-सा बंदे को बुलाते, अपने पास बिठाते, इतनी बहुत जल्दी मुरीद नहीं करते थे। मैं और इस मसले में किसी की बात नहीं करूँगा। इस वक़्त किबला बाबा जी सरकार की खूबसूरत बातें जो मैंने देखी हैं, वो मैं बयान कर रहा हूँ। तो आप जल्दी मुरीद नहीं करते थे, मगर मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं 9-10 साल की उम्र में मेरे मामू जान लेके गए। तो आपने फरमाया, बेटा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ो। तो छोटी उम्र थी, तो एक बुज़ुर्गों का थोड़ा-सा मोहब्बत होती है, तो मेरे ज़हन में नहीं था कि सूरत फातिहा शरीफ कौन सी सूरत। तो मैंने सर हिलाया, मैंने कहा सरकार मुझे जो है ना, आपने फिर फरमाया पुत्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़। तो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। आप बड़े मुस्कुराए। फिर आपने फरमाया कि इस तरह कर, अपना मुँह खोल कर। तो आपने मुबारक लाबेदान शरीफ बड़ी मोहब्बत से जो है ना, मुझे ये मेरे लिए बड़ी यकीन करें कि खुशकिस्मती है मेरी कि बाबा जी सरकार ने मेरे मुंह में लाबेदान शरीफ डाला हुआ है। और किबला अमीरुल मुजाहिदीन खादम हुसैन रज़वी साहब ने मुझे ख्वाब में मेरे मुंह में लाबेदान शरीफ डाला है। तो आपकी भी बड़ी मोहब्बत थी मेरे साथ, बड़ी शफ़क़त फरमाते थे। तो बाबा जी सरकार का जब मैं बैत हुआ, तो आपने कभी भी मुझे नहीं फरमाया कि पुत्र सफ़ेद कपड़े पा, पुत्र दाढ़ी रख। आप बड़ी मोहब्बत में, शफ़क़त से इज्तिमा में ये दर्स दिया करते थे कि सुन्नत मुबारका को अपनाओ। तो इस अंदाज़ से आप बहुत शफ़क़त फरमाते थे।